بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہو اور کیلے زیادہ کھاتا ہو، اس کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت 2 دانے ہریڑ کا مربع دودھ کے ساتھ کھائیں، جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ ماہر نفسیات کے مطابق اچھی طرح آرام کرنے والے کا چہرہ نیند سے محروم لوگوں سے زیادہ پرکشش اور جوان دکھائی دیتا ہے۔ خواب دیکھنا بری یادوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ انگور کو نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ کھڑے ہو کر کنگھا کرنے سے نحوست آتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے اور پینے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے اور غربت آ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر جھاڑو دینے سے کمر ٹیڑھی ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر کپڑے پہننے سے سستی بڑھتی ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ لال مرچ کا زیادہ استعمال آنکھوں، معدہ اور دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ اگر تندرست، خوشحال اور عقل مند بننا چاہتے ہو تو جلد سو جاؤ اور جلد اٹھ جاؤ۔ کبھی کبھی روزہ رکھنا یا فاقہ کرنا صحت کے لیے مفید ہے۔ روزانہ نہانا اور نہانے سے پہلے تیل کی مالش کرنا تندرستی کی کنجی ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ ادرک کے استعمال سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے۔ ادرک کو تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ قوت بقا کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ برسات کے موسم میں کچا پیاز کھانے سے آپ ہیضہ جیسی بیماری سے دور رہ سکتے ہیں۔ پیاز خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول اور کولیسٹرول لیول نارمل رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ دیسی مرغی کا شوربہ نہار منہ پی لینے سے جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ پانی کم پینے والے آدمی کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے والے افراد جلد کی الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان کم بولتا ہے مگر تیز بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت سارے راز جانتا ہے۔ جو میاں بیوی زیادہ جھگڑا کرتے ہیں ان کے بچے نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ اگر چھوٹے بچے کو قے آنے لگے تو سونف دودھ کے اندر گرم کر کے پلا دیں۔ زیتون کے تیل کا قطرہ ناف میں ڈال دیا جائے تو دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ بدن میں کمزوری ہو تو لوبیا کھانے سے جان آ جائے گی۔ دانت میں کیڑا لگے تو کالے نمک کے پانی سے کلی کرنے سے کیڑا نکل جائے گا۔ کم مرچیں اور مسالے استعمال کرنے سے معدہ خراب نہیں ہوتا۔ چاول کھانے کے بعد کبھی دودھ نہ پئیں۔ سر درد والے پالک استعمال نہ کریں۔ قوت بقا کی کمی والے دھنیا کا استعمال نہ کریں۔ آنکھوں کی بیماری میں مچھلی یا کھجور نہ کھائیں۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹہ بعد تک پانی نہ پئیں۔ شوگر والے مریض شکرقندی اور چقندر استعمال نہ کریں۔ مونگ پھلی خالی پیٹ نہ کھائیں ورنہ بھوک ختم ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر غذا نہ کھائیں ورنہ دل اور تیلی کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ انڈے ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے نہ کھائیں ورنہ متلی اور دمہ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ زیادہ مرغی کا گوشت کھانا پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ زیادہ پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔
زیادہ خوف کھانے والے بندے کے گردے کمزور ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں کشمش شامل کر کے کھا لو، اس سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لاتا ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹاؤ گے تو دولت آئے گی۔ گوبھی زیادہ کھانے سے جلد لٹکے گی نہیں۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے عمر چھپ جاتی ہے۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق ایک لڑکا اور لڑکی کبھی بھی صرف دوست بن کر نہیں رہ سکتے۔ ڈارک چاکلیٹ کھانا دماغ کے لیے مفید ہے۔ تحقیق کے مطابق چاکلیٹ کھانے سے دماغ اگلے 2 گھنٹے تک زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے۔ اوسطاً ایک 4 سال کا بچہ روزانہ تقریباً 300 سے 400 تک سوالات پوچھتا ہے۔ رات کو گڑ کھانے اور ساتھ میں دودھ پینے سے نظام انہضام بہتر ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو سیاہ رنگ پہنتے ہیں وہ زیادہ قابل بھروسہ، پراعتماد اور پرحوصلہ نظر آتے ہیں۔ چاکلیٹ آئس کریم ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے۔ سفر کرنے کی عادت آپ کو زیادہ ذہین اور تخلیق کار بناتی ہے اور آپ کی مشکلات حل کرنے کی صلاحیت کو بھی بڑھاتی ہے۔ جب آپ پوری نیند نہیں لیتے تو دماغ اپنے ہی نیورون پر گزارا کرتا ہے اور یہ ایک خطرناک بات ہے۔ انسان جب 19 سال اور 7 دن کا ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے 1 کروڑ منٹ گزار لیتا ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد بھی نیند آنے لگے تو یہ دماغی کمزوری کی نشانی ہے۔ دیسی گھی کے استعمال سے بدن کا درد دور ہوتا ہے اور جسم طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں بکری جڑواں بچے پیدا کرے وہاں زندگی بھر رزق تنگ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جلدی جلدی کھانا کھاتے ہیں ان میں زیادہ تر لوگوں کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ جو لوگ نہانے سے پہلے پیشاب کر لیتے ہیں ان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ پیشاب روکنے سے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ شام کے وقت سفر کرنے سے گریز کیا کریں۔ سمندری نمک چاٹ لیں، وزن میں کمی آئے گی۔ کچا پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلا لیں، اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں، زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ بغیر چھنے آٹے کی روٹی کا استعمال کیجیے، قبض ختم ہو جائے گی۔ اگر دودھ کو ابالتے وقت ایک الائچی کو اس میں شامل کر لیں تو دودھ خراب نہیں ہوگا۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے بہت کم آتے ہوں وہ روزانہ صبح گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کریں۔ باسی روٹی کھانے سے دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ باورچی خانوں کے دروازوں، سوراخوں اور کھڑکیوں میں لیموں کا رس نچوڑ دینے سے چونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ آم جب بھی کھائیں دوپہر کے کھانے کے بعد کھائیں اور اس کے بعد دودھ والی لسی ضرور پئیں تاکہ جسم میں گرمی نہ ہو۔ کالے ہونٹوں کے لیے گلیسرین، لیموں کا رس اور ناریل کا تیل تھوڑا تھوڑا ہم وزن لے کر ملا کر رکھ لیں، رات کو سوتے وقت روزانہ ہونٹوں پر لگائیں۔ 1 گلاس گاجر کے جوس میں 1 چمچ شہد ڈال کر صبح نہار منہ پینے سے جرقان ختم اور چہرہ سرخ و سفید ہو جاتا ہے۔ رائی کے دانے چبانے سے ڈپریشن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ ادرک والا پانی پینے سے رکا ہوا خون حرکت کرنے لگتا ہے۔ جن لوگوں کو خوف، وحشت اور دل تیز دھڑکنے کی شکایت ہو وہ بادیان کے پھول استعمال کریں۔ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد غائب ہو جائے گا۔ عورت گوبھی کے پتوں کے پانی سے اپنا چہرہ دھو لے، چند دنوں میں چہرہ 17 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پئیں، یہ گردوں کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ کالی بکری کا دودھ پینے سے بینائی بڑھتی ہے۔
آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں یا پھر سر کی خشکی ہو، دماغ کمزور ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگائیں۔ کیلشیم کی کمی اور ٹانگوں کی کمزوری ہو تو 50 گرام تل کو گرائنڈ کر کے 1 گلاس دودھ ملا کر بلینڈ کر کے پی لیں۔ ذائقہ کے لیے حسب ضرورت شہد یا دیسی شکر ملا سکتے ہیں۔ شوگر اور موٹاپے کے مریض بغیر شکر استعمال کریں۔ آلو کے خشک ٹکڑے لوہے کے برتن میں 1 دن کے لیے بھگو دیں، دوسرے دن اس پانی سے سر دھوئیں اور ایسا ہفتے میں کم از کم 2 بار کریں۔ مسلسل ایسا کرنے سے بال سیاہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا رنگ سانولا ہے اور گورا ہونا چاہتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ اور ہلدی ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں، بہت جلد رنگ گورا اور جلد نرم ہو جائے گی۔ دہی اگر بہت کھٹا ہو گیا ہے تو اسے ضائع کرنے کی بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں اور تھوڑی دیر بعد دھو لیں، اس طرح زیور چمک جائیں گے۔ قلین پر اگر چائے گر جائے تو اس جگہ فوراً پسا ہوا نمک چھڑک دیں، خشک ہونے پر گیلے کپڑے سے صاف کر لیں، چائے کا دھبا غائب ہو جائے گا۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے۔ کدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے۔ آڑو اور دہی اکٹھے کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ ہمیشہ چاول کم کھاؤ، دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ ٹھنڈے پانی میں تھوڑا سا کالا نمک ڈال کر پی لو، کچھ دیر تک گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ نہار منہ انگور کھاؤ، معدے کی سوزش دور ہوگی اور حمل بھی جلد ٹھہرے گا۔ سرما دانی میں 1 لونگ بما پھول ڈال دیں، 1 مہینے کے بعد وہ لونگ نکال دیں، اس طرح ہر مہینے لونگ تبدیل کر دیا کریں اور وہی سرما روزانہ لگایا کریں۔ انشاءاللہ عمر بھر نظر کمزور نہیں ہوگی اور چشمے کی عادت بھی چھوٹ جائے گی۔